بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے روز عامر اور اس کے تینوں ساتھی مغرب کے رخ پر آگے بڑھتے ہوئے اس شہرہ پر چڑھ گئے جو بصرہ کی طرف سے آ کر مرۃ النعمان، راس الشمرہ اور الرما شہروں کی طرف چلی گئی تھی۔ شمال مغرب کے رخ پر سفر کرتے ہوئے وہ دریا آسی کے کنارے زحلہ شہر میں داخل ہوئے۔ یہ دریا انطاکیہ کی طرف سے آتا ہے اور زحلہ شہروں کے جنوب میں ایک طویل بل کھا کر بحیرہ روم کی طرف چلا گیا ہے۔ زحلہ شہر میں انہوں نے تھوڑی دیر ایک سرائے میں قیام کر کے کھانا کھایا اور اپنے گھوڑوں کے چارے کا انتظام بھی کیا۔ زحلہ سے نکل کر اب شہرہ دریا کے کنارے کنارے شمال کی طرف جا رہی تھی۔ وہ شمال کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ حمص شہر میں داخل ہوئے۔ ایک رات انہوں نے یہاں بسر کی۔ یہاں وہ دریا عبور کر کے بائیں کنارے پر آئے اور دوبارہ دریا کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ حمص سے نکل کر وہ ترتوس شہر میں آئے۔ یہاں آ کر دریا آسی دور شام میں مشرق کی طرف ایک لمبا چکر کاٹتا ہے اور پھر شمال مغرب کی طرف جھک جاتا ہے۔ ترتوس سے راس الشمرہ آئے۔ یہاں انہوں نے اپنا رخ بدلا۔ راس الشمرہ کے باہر ایک بڑا چوک تھا جہاں دو شاہراہیں آ کر ملتی تھیں۔ ایک شاہراہ تو وہ تھی جو جنوب میں بصرہ کی طرف سے آتی تھی اور شمال میں الرما شہر کی طرف چلی گئی تھی۔ دوسری شاہراہ جو شرقاً غرباً تھی اس کا مغربی حصہ راس الشمرہ سے ہوتا ہوا وادی جبلہ سے گزر کر جبلہ اور لازقیہ شہروں کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اس کی دوسری طرف یہی شاہراہ دریا آسی کو پار کر کے حمات اور حلب شہروں کی طرف چلی گئی تھی۔ مونس کی رہنمائی میں عامر، نقیب اور سعد اس شاہراہ پر چڑھ گئے تھے جو جبلہ اور لازقیہ شہروں کی طرف جاتی تھی۔ مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے اب وہ کوہستانی جبلہ کے اندر تنگ راستوں میں سے ہو کر گزر رہے تھے یہاں تک کہ وہ وادی جبلہ میں داخل ہوئے۔ وادی میں جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی ہرے ہرے کھیت دکھائی دے رہے تھے۔ فصلوں کی حالت بتاتی تھی کہ یہ سرزمین زراعت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ وادی کے اندر بستیوں کے پاس سے گزرنے کے بعد ایک روز شام سے تھوڑی دیر قبل مونس انہیں لے کر اپنی بستی اسپیرا میں داخل ہوا۔ یہ بستی ایک چھوٹے شہر جیسی تھی۔ بستی کا ایک لمبا اور وسیع بازار تھا۔ وہاں ضرورت کی ہر چیز میسر تھی۔ بستی کے زیادہ تر مکان پختہ تھے اور سرخ و سیاہ پتھروں سے بنے ہوئے تھے۔ بستی سے باہر ایک کھلا میدان تھا جس کے اندر کچھ گھڑ سوار سواری اور نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے۔ عامر بستی اور اس کے ماحول کو شوق اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک حویلی کے سامنے مونس رک گیا اور دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کے پیچھے سے نسوانی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ مونس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مونس ہوں، دروازہ کھولو۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور دروازہ کھولنے والی جو بھی تھی وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مونس انہیں لے کر حویلی کے پختہ اور وسیع استبل میں آیا۔ یہاں سب نے اپنے گھوڑوں سے زینے اتاری اور ان کے منہ سے دہانے نکال کر خوراک کے توپرے چڑھا دیے تھے۔ پھر مونس انہیں لے کر حویلی کے ایک کمرے میں داخل ہوا جس کے اندر نصر بن اسد اپنی مسہری پر رضائی اوڑے لیٹا ہوا تھا۔ بیماری نے اسے کافی کمزور اور لاغر کر دیا تھا۔ نصر بن اسد نے انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور لیٹے ہی لیٹے کراہ کر رہ گیا۔ عامر، نقیب اور سعد نے آگے بڑھ کر باری باری اسے مصافحہ کیا اور نصر بن اسد کے سامنے ایک نشیز پر بیٹھ گئے۔ نصر بن اسد چند لمحوں تک میٹھی میٹھی اور پرشوق نگاہوں سے عامر کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے نحیف سی آواز میں کہا، عامر، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا بیٹے۔ بیماری سے قبل میں ہر روز بستی سے باہر پہاڑ کی ایک چوٹی پر کھڑا ہو کر صبح و شام تمہاری راہ دیکھا کرتا تھا۔ مجھے امید تھی تم میری زندگی میں ہی یہاں پہنچ کر وادی جبلہ کے مسلمانوں کو قلعہ حرم کے عیسائی حاکم تیتوس کے مظالم اور تباہی کے خلاف ایک نئی امنگ اور ولولہ بخشو گے۔ اب میں مر بھی گیا تو مجھے سکون ہوگا کہ تمہارے آنے سے اس وادی کے مسلمان تمہاری سالاری اور سرکردگی میں ایک درخشاں اور روشن صبح کا آغاز کریں گے۔ اب مجھے اپنی موت اتنی بھیانک اور وحشتناک محسوس نہ ہوگی کہ مجھے اطمینان ہوگا تیتوس کے مقابلے کے لیے ساری سرحدی بستیاں اپنی منتشر اور پراگندہ قوت کو مجتمع کر لیں گے۔ جس نیک مقصد کے لیے میں نے تمہیں یہاں آنے کی زحمت دی ہے خدا کرے تم اس میں کامیاب اور کامران ہو۔ عامر کی چھاتی تن گئی اور ایک عزم کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا،
میرا رب جو بڑا شفیق و شکور، جلیل و جبار اور رافع و رازق ہے، وہ اس نیک امر میں میری رہنمائی اور مدد کرے گا۔ میں سب سے پہلے یہاں کے جوانوں کو جنگی تربیت دوں گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے تیتوس کے مظالم کا شکار یہی جوان کن کے رازدان اور جوانان جنوت بن کر اپنے رب کے کرم لامتناہی کی بدولت تیتوس کے زنجیروں کی روایات، اس کے توق و تلاسل کو توڑ دیں گے۔ ہم اس کے ساتھ ایک ایسی اور نئی جنگ کا آغاز کر دیں گے کہ اسے ہماری قوت، ہماری بصیرت اور جنگی ممارست کا احساس ہوگا۔ نصر بن اسد کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ اطمینان کا لمبا سانس لیتے ہوئے اس نے کہا، مجھے تم جیسے صحرائی سے یہی امید تھی، کاش میں کچھ عرصہ تمہارا ساتھ دے سکتا۔ عامر نے نصر بن اسد کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آپ جان ہار نہ بنیے، میرا رب آپ کو صحت دے گا۔ نصر بن اسد نے دکھ سے کہا، مجھے اپنی زندگی کی اب کوئی امید نہیں۔ دیکھو بیٹے، میری اولاد صرف ایک بیٹی ہی ہے، اس کا نام اسما ہے۔ یہ مونس میرا بھتیجا اور میری بیٹی اسما کا شوہر بھی ہے۔ یہ دونوں تم تینوں کو ایک بھائی اور بہن کا پیار دیں گے۔ پھر نصر بن اسد نے مونس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مونس، انہیں یہ احساس نہ ہونے دینا کہ یہاں یہ اجنبی ہیں۔ مونس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ کوئی غم نہ کیجیے، میں ان کے ہر حکم کی پابندی فرض جان کر کروں گا۔ نصر بن احمد مسکرانے لگا۔ چند ثانیوں تک وہ خاموش رہا، پھر وہ زور زور سے پکارنے لگا، اسما، اسما۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک جوان ساڑ لڑکی ہرن کی طرح بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور نصر بن اسد سے پوچھا، مجھے آواز دی بابا؟ نصر بن اسد نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹے، یہ میری بیٹی اسما ہے، چند روز ہی ہوئے اس کی شادی مونس سے ہوئی ہے۔ پھر نصر بن اسد نے اسما کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسما میری بیٹی، یہ وہی عامر بن نافع ہے جس کا میں اکثر تمہارے سامنے ذکر کیا کرتا تھا، اور دوسرے دونوں اس کے دوست نقیب اور سعد ہیں۔ تمہارا کوئی بھائی نہ تھا، اب یہ تینوں تمہارے بھائی ہیں۔ اب تم جلدی جلدی ان کے لیے کھانا تیار کر دو۔ اسما کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک میٹھی نگاہ ان تینوں پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ نصر بن اسد نے اب مونس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مونس میرے بیٹے، عامر اور اس کے ساتھیوں کو حویلی کا وہ حصہ دکھا دو جو ان کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ مونس اٹھا اور ان تینوں کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ سعد نے خود نصر بن اسد کا علاج شروع کر دیا تھا، لیکن نصر بن اسد تندرست نہ ہو سکا اور ان کی آمد کے تیسرے روز وہ اس فانی کائنات سے کوچ کر گیا۔ عامر نقیب اور سعد کے ساتھ کئی روز تک وادی جبلہ کے محلی وقوع کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر وہ مونس کے ساتھ وادی کی ہر بستی میں گئے، لوگوں کو تیتوس کے خلاف متحد ہونے کی ترغیب دی۔ وادی جبلہ کی ہر بستی کے لوگوں نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ سب سے پہلے وادی کی ساری آبادی سے ایک کثیر رقم جمع کی گئی اور کوہستانی جبلہ کا وہ حصہ جو اسفیرا کے پاس سے گزرتا تھا، اس کے پہلو میں رضاکارانہ طور پر ایک فوجی مستقر کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ یہ ایک رضاکارانہ کام تھا جس میں ہر بستی کے مرد و عورتوں نے حصہ لیا۔ چند ہی ہفتوں میں پہاڑ کے دامن میں ایک وسیع فوجی مستقر کی عمارتیں کھڑی کی گئیں۔ اس کے بعد رضاکاروں کی باقاعدہ بھرتی ہوئی اور مستقر کے سامنے کھلے میدان کے اندر ان کی جنگی تربیت شروع ہو گئی تھی۔ وادی جبلہ چاروں طرف سے بلند بالا پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی تھی اور یہ سب پہاڑ کوہستانی جبلہ ہی کا سلسلہ تھا۔ وادی میں داخل ہونے کے لیے صرف دو راستے تھے، ایک مشرق کی طرف جو راس الشمرا کی طرف سے آتا تھا اور دوسرا شمال کی طرف جو قلعہ ہارن اور مرت النعمان کی طرف سے آتا تھا۔ جنوب اور مغرب کی طرف پہاڑوں کے اندر وادی میں داخل ہونے کے لیے کوئی درہ نہ تھا۔ شمال کی طرف سے آنے والے راستے کے درمیان ایک ندی پڑتی تھی جس کا نام بھی کوہستانی جبلہ کی نسبت سے جوئے جبلہ تھا، اور یہ ندی قلعہ ہارم اور مسلمانوں کی وادی جبلہ کے درمیان ایک سرحد کا کام دیتی تھی۔ ندی پر دو چوبی پل تھے، ایک اسفیرا کی بستی کے عین سامنے اور دوسرا پل 10 میل نیچے تھا۔ ندی میں پورا سال پانی رہتا تھا اور یہ کوہستانی سلسلے کے اندر سام کے سے بلکاتی ہوئی دریا آسی سے جا ملتی تھی۔ 3 ماہ کی لگاتار محنت کے بعد مستقر میں خوب رونق ہو گئی تھی۔ اب وہاں 3000 تربیت یافتہ جوان تھے اور کچھ ابھی تک زیر تربیت تھے۔ اس کے علاوہ نئے جوانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری تھا۔
وادی جبلا کی ساری مسلم آبادیوں اور مستقر کے اندر مستقل رہنے والے مجاہدوں کے لیے غلہ اور روغن کے ڈھیر لگا دیے گئے تھے اور رسد و خوراک کے اس ذخیرے کے لیے کئی گودام بھی تعمیر کر دیے گئے تھے۔ سعد نے کچھ مناسب جوانوں کا چناؤ کر کے انہیں مرہم پٹی کی تربیت بھی دینی شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ مستقر میں چند بٹیاں بھی لگا دی گئی تھیں جن میں سنا جنگی سامان تیار کرنے لگے تھے۔ وادی جبلا کے سب مسلمانوں نے متفقہ طور پر عامر کو اپنا سالار مقرر کر لیا تھا۔ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے عامر دن رات کام میں مصروف تھا تاکہ وہ تیتوس کے سامنے سرحدی مسلمانوں کو ایک قوت بنا کر کھڑا کر سکے۔ ایک روز وادی کے ایک حصے کا چکر لگانے کے بعد عامر ایک بلند پہاڑی کی چوٹی پر آ کھڑا ہوا۔ نقیب، سعد اور مونس اس کے ساتھ تھے۔ عامر اپنے گھوڑے سے اترا اور بڑے غور سے جوئے جبلا کو دیکھنے لگا جو بل کھاتی ہوئی مغرب سے مشرق کی طرف جا رہی تھی۔ مونس نے بڑی ہمدردی سے پوچھا، اے امیر، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ عامر نے چونک کر کہا، میں یہ سوچ رہا ہوں، اس ندی پر لکڑی کے 2 پل ہیں، ایک یہ جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے اور دوسرا 10 میل نیچے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ نیچے والے پل کو آگ لگا کر ختم کر دیا جائے۔ مونس نے سوالیہ نشان بن کر پوچھا، کیا اس میں کوئی مصلحت ہے؟ ہاں، مصلحت ہے۔ شمال کی طرف سے جو بھی حملہ آور ہو اسے ان پلوں میں سے ایک پر سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ ہماری وادی میں داخل ہونے کے صرف 2 راستے ہیں، ایک مغرب میں اور دوسرا مشرق میں۔ اگر ہم دور والے پل کو گرا دیں تو وادی کا مشرقی حصہ محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ جو بھی حملہ آور آئے گا اس پل پر سے آئے گا اور وہ ہماری نگاہ میں ہوگا۔ عامر نے ذرا رک کر کہا، آج ہم نے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو مشرقی پل گرایا جائے گا، دوسرا کام جو میں نے سوچا ہے وہ زیادہ ضروری اور جنگی نوعیت رکھتا ہے۔ قلعہ حرم کی طرف سے آنے والا راستہ جو اس سامنے والے پل کے اوپر سے گزرتا ہے وادی جبلا میں داخل ہونے سے قبل 3 میل تک تنگ درے کی صورت میں آگے بڑھتا ہے۔ میں نے اس راستے کو غور سے دیکھا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 4 گھوڑے پہلو بپہلو دوڑ سکتے ہیں۔ اس 3 میل کے تنگ درے کے دونوں طرف پہاڑوں کے اوپر جگہ جگہ پتھروں کے ڈھیر لگا دیے جائیں۔ اگر کوئی ہم پر حملہ آور ہو تو اس درے سے گزرتے ہوئے اس پر پتھروں کی بارش کر کے ہم اسے ایک نئی ابتلا اور مصیبت میں ڈال سکتے ہیں۔ نقیب نے پرتحسین نگاہوں سے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے امیر، میں آپ کی جنگی ممارست کا قائل ہوتا ہوں۔ مونس بھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ انہوں نے دیکھا ایک سوار اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ چاروں پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ وہ جوان ان کے قریب آ کر گھوڑے سے کودا اور اپنی سانس پر قابو پاتے ہوئے بدحواسی سے پوچھا، آپ میں سے عامر بن نافع کون ہے؟ عامر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں عامر بن نافع ہوں۔ تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تم سے کسی نے زیادتی کی ہے یا تم ہمارے لیے کوئی بری خبر لے کر آئے ہو؟ اس اجنبی نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، میں ایک بدترین خبر لایا ہوں۔ تیتوس کے 500 آدمیوں نے مسلمانوں کی بستی حاویہ پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے بستی کے ایک ایک گھر کو لوٹا۔ جو جوان لڑنے کے قابل تھے انہیں قتل کر دیا گیا۔ جوان لڑکیوں کو وہ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ان میں بستی کے سردار کی بیٹی امیمہ بھی شامل ہے۔ ان ظالموں نے بستی کے بوڑھے سردار امیر کو بھی قتل کر دیا ہے۔ میں بھی اس بستی کا رہنے والا ہوں۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ ہم نے سن رکھا ہے یہاں کوئی عامر بن نافع آیا ہے جو سرحدی مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں۔ میں پہلے آپ کے مستقر میں گیا تھا، وہاں سے مجھے خبر ہوئی کہ آپ اس طرف آئے ہیں۔ عامر کا ہاتھ غصے میں بے ساختہ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا تھا۔ پھر اس نے نقیب کی طرف دیکھتے ہوئے زہریلی آواز میں کہا، نقیب، فوراً 300 جوانوں کو مسلح کر کے لاؤ۔ مونس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، یا امیر، 500 کے مقابلے میں صرف 300، جبکہ ہمارے پاس اب ہزاروں تربیت یافتہ جوان ہیں۔ عامر نے غصیلے لہجے میں کہا، میں انہیں سبق دوں گا کہ ہم آدھی قوت میں بھی انہیں عبرتناک شکست دے سکتے ہیں۔ نقیب گھوڑے پر سوار ہو کر مستقر کی طرف چلا گیا۔ عامر نے مونس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حاویہ کی یہ بستی کس طرف ہے؟ مونس نے کہا، یہ 15 میل نیچے مشرق کی طرف ہے۔ اس وادی جبلا سے باہر مسلمانوں کی انگنت وادیاں ہیں جنہیں تیتوس اپنی ترکتاس کا نشانہ بناتا ہے۔
اس کے علاوہ تیتوس کے اپنے علاقے میں بھی مسلمانوں کی کافی بستیاں ہیں۔ عامر نے ایک مضبوط عزم کے ساتھ کہا، ہم ان سب بستیوں کی حفاظت کریں گے۔ آنے والے اجنبی نے کہا، یہاں سے 15-20 میل نیچے یہ ندی تھوڑی دیر کے لیے ہموار زمین سے گزرتی ہے اور یہاں اسے پل کے ذریعے ہی پار کیا جا سکتا ہے۔ تیتوس کے آدمی وہیں سے ندی پار کر کے حملہ آور ہوئے ہیں۔ اگر ہم وقت ضائع نہ کریں تو ہم انہیں پکڑ سکتے ہیں کہ وہ اپنے قلعہ حرم جانے کے لیے شمال مغرب کے رخ پر سفر کریں گے اور ہم سامنے سے پل کو پار کر کے ایک مختصر کعبہ کاٹنے کے بعد ان کی راہ روک سکتے ہیں۔ عامر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم اطمینان رکھو، ہم انہیں بھاگنے نہ دیں گے۔ ذرا رک کر اجنبی نے پھر کہا، انہوں نے ابھی کوئی زیادہ فاصلہ نہ طے کیا ہوگا کیونکہ وہ ندی کو اس جگہ سے پار کریں گے جہاں میدانی علاقہ ہے اور پانی کی گہرائی کم ہو جاتی ہے۔ وہاں سے اپنے شہر حرم کی طرف جانے کے لیے انہیں کوہستانوں کے اندر ایک طویل چکر کاٹ کر پھر اسی شہرہ پر چڑھنا ہے جو آپ کے سامنے راس الشمرا کی طرف سے آتی ہوئی شمال مغرب کی طرف گئی ہے، اور یہی وہ واحد شہرہ ہے جو ان کوہستانوں سے ہوتی ہوئی حرم اور وہاں سے انطاکیہ کی طرف چلی گئی ہے۔ وہ انطاکیہ کی طرف جانے کی ایک اور بڑی شہرہ بھی ہے جو جنوب کی سمت سے دریا آسی کے کنارے کنارے آتی ہے، لیکن وہ ایک بہت طویل چکر ہے۔ وہ اس مسافر کے لیے سود مند ہے جو جنوبی شہروں کی طرف سے سفر کر کے آئے۔ وہ اجنبی خاموش ہو گیا کیونکہ نقیب 300 مسلح جوانوں کو لے کر آ گیا تھا۔ عامر، مونس اور اجنبی بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے تھے۔ پھر وہ اس مختصر لشکر کو لے کر جس کی تعداد صرف 300 تھی، جو یہ جبلہ پار کرنے کے بعد شمال کی رخ پر اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ مونس اور اجنبی دونوں ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ جلد ہی انہوں نے اس وقت دشمن کو جا لیا تھا جب وہ تنگ پہاڑی دروں سے نکل کر شہرہ پر چڑھنے والے تھے۔ عامر ان کا راستہ رو کر کھڑا ہو گیا۔ تیتوس کے سپاہیوں کو اس سے قبل ایسی واردات کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو لوٹ کر اپنے خزانوں میں اضافہ کرنے کے عادی تھے۔ کوئی ان کی راہ روکنے والا نہیں تھا، کوئی ان کے سامنے حائل ہونے والا نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے عامر اور اس کے لشکر کو بھی کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھلی جب عامر نے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ تیتوس کے آدمیوں نے کچھ مسلمان لڑکیوں کو بھی اپنی حراست میں لے رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے لشکر کے وسط میں 4 گھوڑوں کی ایک بگھی بھی تھی جس کے گھوڑے جنگ شروع ہو جانے کی وجہ سے بری طرح ہنہنانے لگے تھے۔ تیتوس کے آدمیوں نے ان مسلمان لڑکیوں کو اپنے گھوڑوں سے اتار دیا جنہیں وہ اٹھا کر لائے تھے اور جنگ کی بھٹی میں کودنے کے لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ ان کے پیچھے جو سامان سے لدی ہوئی خچریں تھیں وہ بھی رک گئی تھیں۔ جس ممارست اور طریقے جنگ آوری کے ساتھ عامر نے تیتوس کے آدمیوں پر حملہ کیا تھا وہ اس کے عادی نہ تھے۔ عامر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیز دھار خنجر کی طرح ان کے اندر دور تک گھستا چلا گیا تھا اور آن کی آن میں ان کے حوصلوں کو درہم برہم اور شکستہ کر دیا تھا۔ تیتوس کے آدمیوں نے جب دیکھا کہ ان کے آدمیوں کی تعداد اس حد تک کم ہو گئی ہے کہ ان کے لیے میدان میں جم کر مقابلہ کرنا مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے تو وہ بھاگنے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ عامر بھی ان کے ارادوں کو بھانپ گیا تھا، لہٰذا اس نے چلا کر اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا کہ دشمن کا کوئی بھی آدمی بھاگنے نہ پائے۔ اس کا خواہ ترخواہ اور فیل فور اثر ہوا۔ مسلمانوں نے چاروں طرف سے گھیر کر دشمن کا صفایا کرنا شروع کر دیا تھا۔ جلد ہی میدان خاموش ہو گیا اور دور دور تک دشمن کی لاشیں بکھری دکھائی دے رہی تھیں۔ عامر نے جب پیچھے دیکھا تو اس کے پیچھے اس کا لشکر تھا اور سامنے بگھی کے قریب مسلمان لڑکیاں بے کسی اور بے چارگی کی حالت میں کھڑی تھیں۔ عامر آگے بڑھ کر پہلے بگھی کے قریب آیا۔ اس نے جب بگھی کے گرے ہوئے پردوں میں سے ایک کو ہٹا کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ بگھی کے اندر ایک حسین ترین لڑکی تھی جو زرق لباس پہنے ہوئی تھی۔ چہرے پر اس نے سفید جالی کا نقاب ڈال رکھا تھا۔ عامر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ خوفزدہ سی ہو گئی تھی اور اس کے ہونٹوں پر سرسوں کے پھولوں کی سی پیلاہٹ پھیل گئی تھی، تاہم وہ عامر کو دیکھ رہی تھی کیونکہ اس نے اپنے چہرے پر خود کا نقاب گرا دیا تھا۔ عامر نے اس لڑکی کے گلے میں لٹکتی ہوئی سونے کی سلیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور مرنے والوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی، لہٰذا وہ کوئی جواب نہ دے سکی تھی۔ عامر نے اس کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا، تم کوئی اندیشہ نہ کرو،
ہم سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لڑکی سنبھل گئی، پھر اس نے اپنی دلکش پر اسرار اور خواب آنگی آواز میں کہا، میرا نام راشیل ہے اور میں انطاکیہ کے ایک رئیس کی بیٹی ہوں۔ لڑکی جب خاموش ہو گئی تو عامر نے پھر پوچھا، لیکن ان مرنے والوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس بار لڑکی نے اپنے بڑے بڑے جسم کو ایک بل دیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی، یہ تمہارے ہاتھوں مرنے والے قلعہ حرم کے حاکم تیتوس کے آدمی ہیں۔ تیتوس کا چھوٹا بھائی یوراکا میرا منگیتر ہے۔ مرنے والے یہ سب مجھے جانتے تھے۔ میں راسو شمرا سے آ رہی تھی، وہاں میرے ننیال ہیں۔ راستے میں ان لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مجھے اس ارادے سے اپنے ساتھ لے لیا کہ وہ مجھے حفاظت میں لے کر انطاکیہ چھوڑ آئیں گے۔ عامر نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، تو کیا تم راسو شمرا سے اکیلی سفر کر کے آ رہی ہو؟ لڑکی نے اس بار اپنی آنکھوں کی پوری سحرکاری سے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ میرے 2 محافظ اور ایک سائس تھا۔ عامر نے تعجب سے پوچھا، وہ کدھر گئے؟ لڑکی نے پھر شوق آواز میں کہا، اگر تم انہیں قتل نہ کرو تو میرے ایک ہی اشارے پر وہ یہاں آ جائیں گے۔ عامر نے مسکرا کر کہا، میں ان تینوں کو جان کی امان دیتا ہوں۔ لڑکی نے بگی کے نچلے حصے کی طرف منہ کر کے کہا، تم تینوں باہر آ جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ عامر کے دیکھتے ہی دیکھتے 3 مسلح جوان بگی کے نچلے حصے سے باہر نکل آئے۔ لڑکی نے کہا، جنگ کے دوران اپنی جان کی حفاظت کے پیش نظر یہ تینوں بگی کے اس حصے میں چھپ گئے تھے۔